کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ پہلے کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم گھر کس طرح تعمیر کیا؟ آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سنے ہو اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیت اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی یہاں ایک مقام مقرر ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر ایک گھر بنایا جو آسمان میں موجود بیت المعمور کا عکس تھا۔ پیارے ناظرین، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں یہ عمارت مٹ گئی اور صرف بنیادیں ہی رہ گئی۔ ناظرین، یہ بنیادیں مکہ کی وادی میں موجود تھی لیکن لوگوں کو ان کا علم نہیں تھا۔ ناظرین، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرے اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کرے، یعنی شامل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیوار میں لگاتے۔ ناظرین، جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ یہی پتھر آج مقامی ابراہیم کے نام سے موجود ہیں۔ انہوں نے حجر اسود کو اس کے موجود مقام پر نصب کیا جو جنت سے آیا پتھر ہے۔ پیارے ناظرین، تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور اللہ نے ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی۔ اس دن سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ وہ آواز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بلند کی اور تا قیامت آج بھی چل رہی ہیں اور تا قیامت یہ آواز بلند رہے گی۔ پیارے ناظرین، وقت کے ساتھ خانہ کعبہ میں کئی بار مرمت اور تعمیر ہوئی لیکن اس کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی عبادت کا مرکز بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی ہو وہ اپنی نماز کا رخ اسی گھر کی طرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بیت اللہ کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گھر صرف اینٹوں اور پتھروں کا نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور دعا کا بھی گھر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو۔ ویسے تو ہر ویڈیو میری ہوتی اچھی ہیں لیکن آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، یقین کرتے ہیں تو لائک بنتا ہے، کامنٹ میں اپنی بات ضرور بتایا کریں اور چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔